فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتول الحسین، تالیف علامہ شیخ محمد حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 15 پڑھیں گے۔ 11واں باب، صفحہ نمبر 156۔ آیا امام حسین علیہ السلام کا یہ اقدام باغیانہ تھا؟ معاذ اللہ، اور یزید کی حقیقی خد و خال تاریخ کی روشنی میں۔ اگرچہ جمہور مسلمین یزید عنید کو فاسق و فاجر بلکہ ملحد و مرتد اور دار اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، مگر ہمیشہ ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے بھی رہے ہیں اور اب بھی خصوصاً ہمارے ملک میں موجود ہیں جو یزید کی حمایت کر کے اسے صرف خلیفہ رسول ہی نہیں بلکہ اسے خلیفہ راشد ثابت کرنا اپنی زندگی کا حاصل سمجھتے ہیں۔ خدا ان کا حشر و نشر یزید کے ساتھ کرے۔ اسی گروہ کا سرخیل ابن تیمیہ حرانی ہے جو کہتا ہے یزید پر لعنت کرنا اور اس کی تکفیر کرنا جائز نہیں کیونکہ وہ مومنین میں سے ایک مومن ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے منہاج السنہ، جلد قذافی الصواعق، صفحہ نمبر 223۔ اور اسی بدبخت گروہ کا دوسرا سرگرم رکن ابن عربی مالکی ہے جو حمایت یزید میں یہاں تک کافرانہ فتویٰ دے گیا یزید نے حسین کو قتل نہیں کیا مگر انہی کے جد کی تلوار کے ساتھ۔ اس کتاب کا حوالہ ہے منہج المکیہ، شرح قصیدہ حمزیہ ابن حجر مکی، بحوالہ مجاہد اعظم، جلد نمبر 1۔ اس گروہ کا ایک ترجمان ملا علی قاری بھی ہے۔ وہ لکھتا ہے امام حسین کے قتل کا حکم دینا بلکہ ان کو قتل کرنا بھی اہل سنت کے مذہب کے مطابق کفر نہیں ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے شرح بدر العمالی۔ نیز اسی فرقہ زالہ اور مزلہ کے ایک مشہور فرد ابن حجر مکی نے اس حافظ ابن صلاح کے حوالے سے لکھا ہے، صواعق محرقہ، صفحہ نمبر 223، طبع جدید۔ یہ ہمارے نزدیک ثابت نہیں کہ یزید نے قتل حسین کا حکم دیا تھا، اور اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ اس نے امام کو قتل کیا یا ان کے قتل کا حکم دیا، تاہم اس پر لعنت کرنا اہل ایمان کی شان نہیں ہے۔ جناب غزالی بھی اسی جماعت کی صف میں نظر آتے ہیں جنہوں نے احیاء العلوم میں بڑی شد و مت سے لعنت یزید کی ممانعت فرمائی ہے۔ کتاب کا حوالہ احیاء العلوم، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 121 122، طبع مصر۔ ہمارے ملک میں خلافت معاویہ و یزید اور خلافت رشید ابن رشید وغیرہ کتب اور رسائل کے مؤلفین اپنے پیشروؤں سے بھی چند قدم آگے نکل گئے۔ بہرحال کہاں تک یزید کے پرستاروں کے نام گنوائے جائیں؟ جیسا کہ آپ نے سطور بالا میں ملاحظہ کر لیا، اس گروہ میں کچھ ایسے بھی دین و ایمان کے دشمن یزید کے حمایتی موجود ہیں جنہوں نے محض یزید کی پوزیشن صاف کرنے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام پر بغاوت کا الزام عائد کیا ہے۔ چونکہ دشمنان حسین و خواہان یزید ہمیشہ یہ اعتراض کرتے رہے، اس لیے ضرورت ہے کہ ان لوگوں کی اس اراد کو تحقیق کی کسوٹی پر پرکھا جائے تاکہ معلوم ہو کہ اس میں کہاں تک صداقت ہے اور اس میں کتنا وزن ہے۔ اسی لیے ہم نے یہ باب منعقد کیا ہے۔ حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے پہلے بغاوت کی شرعی تعریف معلوم ہونی چاہیے،
سو مخفی نہ رہے کہ اصطلاح شرع اقدس میں بغاوت کا مفہوم ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح وارث و جانشین کے خلاف علم مخالفت بلند کرنا۔ کتاب کا حوالہ ہے الہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 584 ماہ حاشیہ۔ جیسا کہ جمل و صفین والوں نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا۔ کسی شخص پر بغاوت کا الزام عائد کرنے سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری کہ جس کے خلاف اس نے کوئی اقدام کیا ہے آیا اس کی خلافت و امامت صحیح طریقے پر ثابت بھی ہے یا نہیں۔ اس اصول کے تحت اگر خلافت یزید کا جائزہ لیا جائے تو شیعی نقطۂ نظر سے قطع نظر کرتے ہوئے اہل سنت کے قواعد کے مطابق بھی کسی طرح درست ثابت نہیں ہوتی، اور وہ اس کے متعدد وجوہ ہیں۔ خلافت یزید کے ناجائز ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ باب ہفتم میں شرائط صلح امام حسن و معاویہ کے ضمن میں مکمل وضاحت کی جا چکی ہے کہ ان شرائط میں سے ایک اہم شرط یہ تھی کہ معاویہ کو اپنے بعد اپنا ولی عہد اور خلیفہ مقرر کرنے کا کوئی حق نہ ہوگا۔ کتاب صوائق محرقہ صفحہ نمبر 136، الامامہ والسیاسہ صفحہ نمبر 258، بحری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 94 وغیرہ۔ اسے ظاہر ہے کہ معاویہ کا یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کرنا اصول شریعت اور آئین اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ معاویہ کو اس کا تقرر کا قطعاً کوئی حق حاصل نہ تھا۔ اگر یہ لوگ کتب سیر و تواریخ پر نگاہ کرتے تو ان کو یہ حقیقت معلوم ہو جاتی کہ بیعت یزید کیوں کر منعقد ہوئی اور کس طرح لوگوں کو اس بیعت پر مجبور کیا گیا اور کس طرح اس سلسلے میں تمام قبیح و شنی کارروائیاں کی گئیں۔ کتاب کا حوالہ ہے تفسیر روح المعانی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 126۔ ان قبیح کارروائیوں کا ایک شمع ہم 8ویں باب میں ذکر کر چکے ہیں، ناظرین کرام اس کی طرف رجوع کریں۔ مولوی شاہ محمد سلمان صاحب پہلواری نے بھی اسی طرح لکھا ہے اور ثابت کیا کہ یہ خلافت غیر آئینی تھی اور کسی طرح بھی درست نہ تھی۔ چنانچہ وہ اس سلسلے میں لکھتے ہیں تمام کتب سیر و تواریخ وغیرہ سے ثابت ہے اور تمام علماء محققین کا اس پر اتفاق ہے کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ رضی اللہ کو خلافت صرف ان کی حیات تک کے لیے سپرد کی تھی اور اس شرط پر ان کو خلافت سونپ دی تھی کہ تمہارے بعد پھر خلافت ہماری ہی طرف لوٹے گی، تم کو ہرگز یہ حق نہ ہوگا کہ کسی کو اپنا ولید بناؤ یا اس کو میراث سمجھو اور کسر و قصر کی سلطنت بناؤ۔ علامہ ابن عبد البر اندلسی استیاب جلد اول صفحہ نمبر 144 میں تحریر فرماتے ہیں، با اتفاق تمام اہل سنت کے نزدیک یہ امر مسلم ہے کہ امام حسن نے امیر معاویہ کو صرف ان کی حیات تک کے لیے خلافت سپرد کی تھی، ماں بعد کے لیے بھی، اور اسی پر ان دونوں کے مابین صلح ہوئی تھی۔ اصابہ فی التمیز الصحابہ صفحہ نمبر 677 میں ہے اس بات پر کہ خلافت ان کے بعد پھر انہیں امام حسن کے سپرد ہو۔ قضا فی الامامہ والسیاسہ جلد نمبر 258۔ لیکن افسوس معاویہ نے خلاف معاہدہ یزید کو خلیفہ و ولی عہد مقرر کر دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے رسالہ شہادت حسین صفحہ نمبر 45۔ لہٰذا جب یزید کی خلافت ہی صحیح نہیں تو اس کے خلاف کوئی اقدام کیوں کر بغاوت ہو سکتا ہے۔ دوسری وجہ ظاہر ہے کہ یزید کی خلافت معاویہ کی فرع ہے، لہٰذا اگر معاویہ کی خلافت شرعاً درست ثابت ہو گئی تو پھر تو یزید کی خلافت کے صحیح ہونے کا بھی احتمال ہو سکتا ہے، لیکن اگر سرے سے خود معاویہ کی خلافت و امارت ہی غیر آئینی اور ان کی دھینگا مشتی کا نتیجہ ثابت ہوئی ہو تو پھر خلافت یزید کی صحت بالکل خارج از بحث سمجھی جائے گی۔ اس لیے خلافت معاویہ کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ سو مخفی نہ رہے کہ اہل سنت کے علماء محققین کو تحقیقات بسیار کے بعد اس بات کا اقرار کرنا پڑا کہ معاویہ کی خلافت کو کسی طرح بھی شرعاً درست نہیں قرار دیا جا سکتا۔ چنانچہ اہل سنت کے علامہ و امام مولوی وحید الزمان لکھتے ہیں،
یہ بعض مولویوں کی سرح غلطی ہے کہ جو آیتیں یا حدیث مہاجرین وہ انصار کی فضیلت میں وارد ہیں، ان سے ابو سفیان اور معاویہ کی فضیلت ثابت کرتے ہیں۔ معاویہ اور ابو سفیان نہ سابقین اولین میں سے ہیں اور نہ متبعین با احسان میں سے ہیں، بلکہ بغاوت اور سرکشی کرنے والوں میں سے ہیں۔ امام نسائی نے فرمایا معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہوئی سوائے ایک حدیث کے کہ اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، اور اس دعا آپ کی معاویہ کے حق میں قبول ہوئی۔ ان کے سامنے 70 طرح کے کھانے رکھے جاتے ہیں، وہ کھاتے کھاتے تھک جاتے پر ان کا پیٹ نہ بھرتا۔ جب معاویہ نے ممبر پر بیان کیا کہ خلافت کا مستحق کوئی ہم سے زیادہ نہیں، تو عبداللہ بن عمر نے اپنے جی میں کہا تجھ سے زیادہ خلافت کا وہ مستحق ہے جو تجھ سے اور تیرے باپ سے لڑتا رہا۔ یعنی جس زمانے میں تو اور تیرا باپ دونوں کافر تھے تو دوسرے لوگ جو تجھ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور تجھے سر جہاد کرتے تھے اور تجھ سے زیادہ خلافت کے ہم مستحق ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ کی حکومت دینگا مشتی سے تھی، نہ صلاح و مشورہ و استحقاق سے، تو اس کی کو خلافت نہیں کہہ سکتے جیسے اوپر بیان ہو چکا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے انوار اللغت، صفحہ نمبر 37۔ باب 10 میں اسی بزرگ کا سلسلہ امام حسن کے سلسلے میں یہ کلام نقل کیا جا چکا ہے کہ حضرت امام حسن کی صلح معاویہ سے اسی طرح تھی جس طرح پیغمبر اسلام کی صلح کفار مکہ سے جو حضرت کی طرف سے صحیح اور کفار کی طرف سے جبری اور ظلمی تھی، یہی کیفیت یہاں پر تھی۔ بس اس بیان حقیقت ترجمان سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو گئی کہ معاویہ ابن ابی سفیان کی خلافت غلط اور غیر آئینی تھی۔ اس کے بعد یزید کی خلافت کا بطلان محتاج دلیل و برہان نہیں رہتا۔ مولانا موصوف کا یہ بیان حرز جان بنانے کے لائق ہے کہ یزید کا کوئی حق نہ تھا کہ اس کو مسلمانوں پر حکومت ملے، بھلا جب فرشتے موجود ہوں تو کوئی شیطان کی حکومت منظور کرے گا؟ مگر معلوم نہیں کہ اہل شام کس قبیل کے مسلمان تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی کفش برداری کی بھی یزید لیاقت نہیں رکھتا تھا، مگر امام صاحب کے موجود ہوتے ہوئے بھلے مانسوں نے یزید سے بیعت کر لی اور اس پر بھی اکتفا نہ کی۔ امام صاحب کی جان کے درپے ہو گئے، آخر کس شقاوت سے آپ کو بچوں اور عزیزوں سمیت قتل کر ڈالا۔ کتاب کا حوالہ ہے انوار اللغات، صفحہ نمبر 54۔ اہل سنت کی اس مسلم الثبوت حدیث کے میرے بعد خلافت صرف 30 برس تک ہوگی، اس کے بعد کاٹنے والی بادشاہی ہوگی، سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ خلیفہ نہیں بلکہ اسے زیادہ سے زیادہ ایک بادشاہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس بنا پر 30 سال کا عرصہ امام حسن کی 6 ماہ ظاہری خلافت پر ختم ہو جاتا ہے۔ پس جب یزید کی خلافت ہی شرعاً ثابت نہیں تو اس کے خلاف اقدام کرنے والا کیوں کر باغی قرار دیا جا سکتا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے معاویہ بن ابی سفیان کی خلافت کے ابطال اور اس کی ملوکیت کے اسبات کے سلسلے میں کتاب خلافت سے ملوکیت تک کا مطالعہ بہت مفید ہے۔ تیسری وجہ، ہر چیز کا ایک میزان و معیار ہوتا ہے، آخر خلیفہ رسول ہونے کا بھی کوئی معیار ہونا چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو شتر بے مہار دعوائے خلافت کر دے اور لاٹھی کے زور سے تخت خلافت پر متمکن ہو جائے وہ خلیفہ رسول بن جائے، اگرچہ شراب خور، زناکار، تارک الصوم و صلاۃ، غرض کے پکا فاسق و فاجر بلکہ عقیدتاً کافر اور اسلام کا غدار بھی ہو۔ کیا کوئی مسلمان فقیہ اس دھاندلی کی اجازت دے سکتا ہے؟ یزید کے آراء و افکار اور اس کی سیرت و کردار کا جائزہ لینا ضروری ہے تاکہ اس کا استحقاق یا عدم استحقاق خلافت معلوم ہو جائے۔ جہاں تک ہم نے اسلامی کتب تاریخ و احادیث کا مطالعہ کی، ہم تو اس نتیجے پر پہنچے کہ یزید اپنی سیرت و کردار اور آراء و افکار کے اعتبار سے صرف فاسق و فاجر ہی نہیں بلکہ بالکل کافر ہے۔ ہم ان حقائق کا ایک شمع ذیل میں درج کر کے با انصاف ناظرین کرام کو دعوت فکر دیتے ہیں اور
یقین رکھتے ہیں کہ تعصب و عناد کی اینک اتار کر حقائق کا مطالعہ کرنے والے حضرات اس نتیجے میں ہمارے ساتھ اتفاق کریں گے۔ یزید کے بعض کافرانہ عقائد اور نظریات ہیں۔ یزید کے ان اشعار کفر شعار میں دین اسلام اور اس کے حقائق کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نجس و ناپاک کشتگان بدر کا ذریت رسول سے بدلہ لینے کے بعد کہتا ہے، نمبر 1، کاش میرے بدر والے وہ بزرگ جنہوں نے تیر کھا کر بنی خزرج کی جز فضا اور اضطراب کو دیکھا تھا آج موجود ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اور دیکھتے کہ ہم نے تمہارے سرداروں میں سے بڑے سردار امام حسین کو قتل کر کے بدر والی کجی کو سیدھا کر دیا ہے۔ نمبر 3، اس وقت خوشی کے مارے ضرور با آواز بلند پکار کر کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں۔ نمبر 4، میں اولاد خندف سے نہیں ہوں، اگر اولاد احمد سے ان کے کیے کا بدلہ نہ لے لوں۔ نمبر 5، بنی ہاشم نے ملک گیری کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا، ورنہ نہ کوئی خبر آسمانی آئی تھی اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی، معاذ اللہ۔ کتاب کا حوالہ تذکرۃ الخواص ائمہ سبت ابن جوزی صفحہ نمبر 148، سوائق محرقہ صفحہ نمبر 222، جناب المعدہ صفحہ نمبر 325، نزل الابراد بدخشی صفحہ نمبر 97، اتحاف لہب الاشرف صفحہ نمبر 18، وسیلۃ النجاہ صفحہ نمبر 299 وغیرہ، بحوالِ ناموس اسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 216۔ تاریخ طبری میں ان اشعار کے بعد اس رائے کا اظہار ملتا ہے، یہ کھلم کھلا دین اسلام سے خروج ہے اور ایک ایسے شخص کا قول ہے جو خدا اور رسول اور ان کے لائے ہوئے دین پر ایمان نہیں رکھتا۔ کتاب کا حوالہ ہے تاریخ طبری صفحہ نمبر 385 طبع جدید۔ حلت شراب کے متعلق یزید کا نظریہ اور پینے کے متعلق معاویہ کی تدبیر۔ یزید چونکہ اعلانیہ شراب کے دور چلا کر داد و عیش و عشرت دیتا تھا، امیر شام کو اندیشہ ہوا کہ چونکہ ابھی تک اکثر لوگوں کے دل و دماغ میں اسلامی احکام و ارکان کی کچھ نہ کچھ عظمت راسخ ہے، اس لیے وہ کہیں یزید سے متنفر نہ ہو جائیں اور اس طرح وہ جو یزید کی ولی عہدی کے لیے زمین ہموار کر رہا ہے اس میں اسے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے اپنے چہیتے بیٹی کو شراب خواری کی یہ تدبیر بتائی، بیٹا دن کو شراب نہ پیا کرو تاکہ لوگوں کی نگاہوں میں تمہاری قدر و منزلت نہ گر جائے۔ اس کے جواب میں یزید نے اپنے باپ کو جواباً یہ 2 شعر لکھ کر بھیجے، اگر دین احمد میں شراب نوشی حرام ہے تو پھر مسیح بن مریم کے دین پر پی لو، خدا نے شراب خواروں کے متعلق ویل للشار بین کہیں نہیں کہا، البتہ نماز گزاروں کے متعلق قرآن میں ویل للمصلین موجود ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے روز الجناح مولانا اشرف علی تھانوی۔ ان اشعار سے واضح و آشکار ہو جاتا ہے کہ یزید صرف یہی نہیں کہ عملاً ایک انتہائی گیا گزرا شخص تھا، بلکہ وہ خیالات و نظریات کے اعتبار سے بھی ایسا لاابالی تھا کہ وہ احکام شریعت کا استہزاء کیا کرتا تھا۔ یہ کمبخت شراب کا اتنا دل دادا تھا کہ جس وقت معاویہ اس کی ولی عہدی کی کوششوں میں مشغول تھا تو اس نے یزید کو حج کے بہانے سے اہل مکہ و مدینہ کو متاثر کرنے کے لیے حجاز بھیجا تھا، تو اس نے مدینہ منورہ پہنچ کر بھی بادہ کشی کا دور چلایا تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے تاریخ کامل ابن اسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 63، مطبوعہ مصر 1277 ہجری۔ یزید اور محرمات شریعہ جیسے زنا، ترک صلاۃ اور شرب خمر کا ارتکاب۔ عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ بیان کرتے ہیں، خدا کی قسم ہم نے اس وقت تک یزید کے خلاف آواز بلند نہیں کی جب تک ہمیں یہ خوف دامن گیر نہیں ہو گیا کہ کہیں ہم پر آسمان سے پتھر نہ برسے، کیونکہ وہ ایسا شخص تھا جو جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے اپنی سوتیلی ماؤں اور اپنی بیٹیوں اور بہنوں تک کو نہ چھوڑتا تھا اور شراب اعلانیہ پیتا تھا اور نماز ترک کرتا تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے تاریخ الخلفاء سیوطی صفحہ نمبر 208-209، تذکرہ سبت ابن الجوزی صفحہ نمبر 163، سوائق محرقہ صفحہ نمبر 134۔
اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یزید عملی حیثیت سے کس قدر گرا ہوا تھا۔ صفحہ نمبر 163 یزید کے عام عادات و اطوار۔ مورخ جلیل مسعودی نے یزید کے متعلق لکھا ہے، یزید بڑا عیش و عشرت پسند، شکاری جانوروں، کتوں، بندروں، چیتوں کا دل دادا تھا اور ہر وقت انہی اشغال میں مشغول رہتا تھا اور ہر وقت اس کے ہاں شراب خواری کی بزمیں قائم رہتی تھیں۔ کتاب کا حوالہ ہے مروج الذہب، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 68 طبع مصر۔ جب یزید کی بدکرداریوں کی عام شہرت ہوئی تو مدینہ کے لوگوں پر بالخصوص یہ بات بہت شائع گزری۔ حاکم مدینہ عثمان بن محمد بن ابی سفیان نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اشراف مدینہ کا ایک وفد مرتب کر کے یزید کے پاس بھیجا، جس میں جناب عبداللہ بن حنظلہ انصاری اور منذر بن زبیر وغیرہ شامل تھے۔ عثمان کا خیال تھا کہ یہ لوگ یزید کی عطا و بخشش سے مطمئن ہو جائیں گے، مگر اس کا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ ان حضرات نے واپس آ کر یزید کے کردار کو بالکل تشت از بام کر دیا۔ اگرچہ یزید نے رخصت کے وقت بطور رخصتانہ عبداللہ کو 1 لاکھ اور ان کے ہمراہیوں کو 10 ہزار درہم دیے۔ یزید کا خیال تھا کہ اس حیلے سے ان کو اپنے دام تزویر میں پھانسنے میں کامیاب ہو جائے گا، مگر اس کی توقع کے خلاف جب یہ لوگ واپس پلٹ کر مدینے پہنچے تو برملا یزید کے عیوب اور اس کی برائیاں ظاہر کیں اور کہا کہ ہم ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہے ہیں جو بالکل بے دین ہے، شراب پیتا ہے، تنبورے بجاتا ہے، اس کے سامنے کنیزیں باجے بجاتی ہیں، کتوں سے کھیل کر دل بہلاتا ہے، رات کو بدماشوں اور چوروں کے جھمگٹ میں جنگی کہانیاں بیان ہوتی ہیں۔ ہم تمہیں گواہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی بیعت توڑ دی ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے طبری، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 4، تاریخ الخلفاء، صفحہ نمبر 138۔ چنانچہ دیگر اہل مدینہ نے بھی یزید کی بیعت توڑ دی، جس کے نتیجے میں وہ المیہ واقع ہوا جو واقع حرہ کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ حرہ مدینہ طیبہ کے مشرق میں ایک مقام کا نام ہے جہاں فوجی یزید کے سپہ سالار مسلم بن عقبہ، جس کے پاس 15,000 کا لشکر جرار تھا اور اہل مدینہ میں سخت خونریز جنگ ہوئی اور نتیجتاً اہل مدینہ کو شکست ہوئی۔ سرداران لشکر عبداللہ بن حنظلہ اور عبداللہ بن موتی جنگ میں کام آئے۔ اس کے بعد مسلم مصرف انصب نے مدینہ رسول میں جو مظالم ڈھائے، ان کے بیان سے قلم اور زبان عاجز و حیران ہے۔ مورخین کے ایک عام اندازے کے مطابق 3 شب روز تک مدینہ کو تاخت و تاراج کیا گیا۔ علاوہ مالی نقصان کے صرف جانی نقصان کا اندازہ ہے کہ اس میں 700 صحابہ رسول اور 10,000 عوام شہید کیے گئے۔ کم و بیش 300 کنواری لڑکیوں کی عصمت دری کی گئی۔ مسجد نبوی کی اس طرح تک حرمت کی گئی کہ اس میں خچر اور گدھے باندھے گئے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز و اذان نہ ہوئی۔ کتاب کا حوالہ ہے تاریخ الخلفاء، صفحہ نمبر 209، طبع مصر جدید بالاختصار و اصابہ، جز نمبر 6، صفحہ نمبر 174، قسم ثالث و سوائق محرقہ، صفحہ نمبر 222، طبع مصر جدید۔ یہ ننگے اسلام بلکہ ننگے انسانیت سن 60 ہجری میں تخنشین ہوا اور آغاز سن 64 ہجری میں ہلاک ہو گیا۔ اس 3 سال اور کچھ مہینے میں 3 ایسے شنی جرائم کا ارتکاب کیا جن کو یاد کر کے انصاف پسند دنیا قیامت تک اس پر نفرین کرتی رہے گی۔ حکومت کے پہلے سال خاندان رسول کی بربادی اور دوسرے سال بلد رسول کی تباہی اور آخری سال خانہ خدا پر حملہ اور اس کی ویرانی۔ ناوک نے اس کے سید نہ چھوڑا اس زمانے کو۔ زیبی نے اس کے متعلق لکھا ہے، یزید نے اپنی حکومت کا افتتاح شہادت حسین اور اختتام واقع حرہ سے کیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے اس سے نفرت کی اور خدا نے اس کی عمر میں برکت نہ دی۔ میزان الاعتدال، یزید کے متعلق اسلامی دنیا کی رائے۔ انہی حقائق کے پیش نظر اہل سنت کے بڑے بڑے جلیل القدر علماء و ائمہ نے یزید کو نہ صرف فاسق و فاجر بلکہ کافر لکھا ہے۔ نمبر 1، چنانچہ ملا علی قاری لکھتے ہیں، کفر یزید کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ کہ ہاں وہ کافر ہے کیونکہ اس سے ایسے افعال و اقوال نقل ہوئے جو اس کے کفر پر دلالت کرتے ہیں، جیسے شراب کو حلال سمجھنا وغیرہ، اور شاید
انہی وجہ کی بنا پر امام احمد بن حنبل نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اس کے یہ کافرانہ اقوال و افعال ثابت ہو گئے تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے شرح فقہ اکبر صفحہ نمبر 88۔ نمبر 2، پیشوائے اہل سنت شاہ محمد سلمان صاحب پھلواروی تحریر فرماتے ہیں، اکثر اکابرین و محدثین و بزرگان دین مثل امام احمد بن حنبل و علامہ ابن جوزی اور جلال الدین سیوطی اور علامہ سعید الدین تفتازانی اور سید العلوسی وغیرہ یزید کے کفر کے قائل ہیں اور سرے سے اسے مسلمان ہی نہیں جانتے۔ کتاب کا حوالہ ہے شہادت حسین صفحہ نمبر 54۔ نمبر 3، علامہ سعید الدین تفتازانی لکھتے ہیں، ہم یزید پر لعنت کرنے کے جواز بلکہ اس کے بے دین اور بے ایمان ہونے پر کسی قسم کا توقف اور شک و شبہ نہیں کرتے، اس پر اور اس کے اعوان و انصار پر خدا کی لعنت ہو۔ کتاب کا حاشیہ ہے شرح عقائد نصفی صفحہ نمبر 117۔ نمبر 4، علامہ جلال الدین سیوطی جو یزید کو چھٹا خلیفہ بھی شمار کرتے ہیں، لکھتے ہیں، خداوند عالم حسین کے قاتل اور ابن زیاد اور یزید پر بھی لعنت کرے۔ کتاب کا حوالہ ہے تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 207 طبع جدید۔ نمبر 5، علامہ ابن جوزی نے یزید کے کفر اور اس پر لعنت کے جواز میں ایک مستقل کتاب لکھی جس کا نام الرد علی المستصب العنید فی جواز لعن علی یزید۔ اس میں انہوں نے دلائل قاطع و براہین ساتھ سے اپنے موقف کو ثابت کیا ہے۔ نمبر 6، ابن جوزی نے بھی اپنی کتاب تذکرۃ الخواص العامہ میں اس کا کفر اور اس پر لعنت کا جواز ثابت کیا ہے۔ نمبر 7، سید محمود علوسی بغدادی نے اپنی تفسیر روح المعانی جلد 8 میں کفر یزید کی بحث کرتے ہوئے ابن عربی مالکی کے کافرانہ فتوے کا تار و پود بکھیرنے اور کفر و لعنت یزید کے بارے میں مختلف علماء اہل سنت کے نظریات نقل کرنے کے بعد خود لکھا ہے، جس کا حاصل یہ کہ میرا گمان غالب یہی کہ وہ خبیث ہرگز مسلمان اور صدق رسالت نہیں تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے روح المعانی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 146۔ نمبر 8، قاضی شہاب الدین فرماتے ہیں، یزید کے متعلق یہ بات بالتواتر ثابت ہے کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجہ قتل اہل بیت اذیت پہنچائی اور یہ بات موجب لعنت ہے۔ خدا رحم کرے ان لوگوں پر جو یزید پر لعنت کو جائز سمجھتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے جو لوگ خدا اور رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر خدا نے لعنت کی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ قول سدید صفحہ نمبر 73۔ نمبر 9، علامہ ذہبی لکھتے ہیں، یزید پکا دشمن اہل بیت اور سخت بدخو تھا، وہ شراب پیتا تھا اور گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا۔ میزان الاعتدال۔ نمبر 10، جناب پھلواری صاحب نے مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی کا یہ فتویٰ ان کے فتاویٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7 سے اپنے رسالے میں نقل کیا ہے۔ کچھ لوگ محبت یزید میں افراد کا شکار ہو کر یہ کہتے ہیں کہ جب یزید تمام مسلمانوں کے اتفاق سے امیر تسلیم ہو گیا تھا تو اب حسین پر بھی اس کی اطاعت واجب تھی۔ ان لوگوں کو یہ بھی خبر نہیں کہ کیا حسین کی موجودگی میں یزید امیر ہو بھی سکتا تھا، نیز یہ کہاں کس طرح صحیح ہو سکتا ہے کہ اس کی خلافت پر تمام مسلمانوں نے اتفاق کر لیا تھا، جبکہ صحابہ اور اولاد صحابہ کی ایک جماعت اسے خارج تھی اور جنہوں نے اس کی اطاعت کا کلاوہ گردن میں ڈالا بھی تھا۔ ان کو بھی جب اس کے صحیح حالات معلوم ہوئے تو کہ وہ شراب خوار، تارک النماز، زناکار اور محرم الہی کو حلال جانتا ہے تو انہوں نے مدینے میں پہنچ کر اس کی بیعت توڑ ڈالی۔ کتاب کا حوالہ ہے رسالہ شہادت حسین صفحہ نمبر 53۔ نمبر 11، مولانا محمد مبین صاحب فرنگی محلی نے بڑی تفصیل سے کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ یزید اور حکم کی تمام اولاد پیغمبر اسلام کی زبانی ملعون ہے۔ حاشیہ ہے وسیلۃ النجات صفحہ نمبر 290۔ نمبر 12، علامہ وحید الزمان نے انوار الفقہ میں
میں کئی جگہ پر کفر یزید اور اس پر لعنت کرنے کے جواز کی تحسیرات کی ہیں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں اب تک ان اہل شام کے چیلے چپاڑوں سے جہاں پاک نہیں اب تک ان اہل شام کے چیلے چپاڑوں سے جہاں پاک نہیں ہوتا۔ کوئی تو یزید کو پیغمبری تک پہنچا دیتا ہے، کوئی اس کو خلیفہ برحق کہتا ہے، امام صاحب کو باغی قرار دیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ شیخ ابو بکر بن عربی مالکی استاد امام غزالی اگر یزید امام صاحب کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا تب بھی میں اس پر لعنت نہ کرتا کیونکہ وہ اولی الامر میں تھا۔ کوئی کہتا ہے امام حسین اسی تلوار سے مارے گئے جو ان کے نانا کی تھی۔ اللہ ان لوگوں سے سمجھے، معلوم نہیں کہ قیامت کے دن حضرت کے سامنے یہ لوگ اپنا منہ کیسے بنائیں گے۔ ہم تو یزید کو اس کے معاونین جیسے شمر لعین ابن زیاد، عمر بن سعد، خولی سنان وغیرہ ہم کو ملعون اور مردود اور اشکل خلق و خلیفہ جانتے ہیں۔ یزید پر الف الف یزید پر اور الف الف لعنت یزید پر اور الف الف لعنت یزید کے طرفداروں اور حامیوں اور تعریف کرنے والوں پر جو اس کو خلیفہ یا اولو الامر میں سے سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کو اتنا وقوف نہیں کہ خلافت شرعی کوئی خالہ جی کا گھر ہے کہ جو زبردست ہوئے اس نے دبا لیا اور خلیفہ بن بیٹھا۔ کتاب کا حوالہ ہے انوار اللغاز پارہ 12 صفحہ نمبر 155۔ یہاں بنظر اختصار انہی 12 شہادتوں پر اتفاق کی جاتی ہے۔ شاید تفصیل کے لیے شائقین کتاب معاویہ و یزید اور سیاست معاویہ و یزید وغیرہ کتب مضبوط کی طرف رجوع کریں۔ ان حقائق پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے سے بآسانی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان حالات میں یزید کسی طرح بھی خلافت نبویہ کا مستحق نہ تھا، اس کا اسلام ہی ثابت نہیں ہوتا، با خلافت چہ رسید، لہذا اس کے خلاف کوئی اقدام کرنا ہرگز بغاوت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 15 کا اختتام کرتے ہیں اور باقی واقعات کا تذکرہ پارٹ نمبر 16 سے کریں گے انشاءاللہ۔